بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، تین خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر، ویکنڈ پر سپریم کورٹ آف پاکستان سے کیا فیصلہ آیا اور اس کا اثر جو ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر کیا ہوگا، اس کی تفصیل اپنے سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور پھر رائے صاحب، پنڈی میں ہوائوں کا رخ جو ہے وہ بدل گیا ہے اور اب بہت سارے لوگوں کے نام جو ہیں وہ سٹاپ لسٹ میں بھی شامل کیے گئے۔ یہ لوگ کون ہیں اور کیا اثر پڑے گا ان کی سیاست پر، یہ بھی ہم بتائیں گے۔ اور پھر رائے صاحب، فوج کے سپریم کمانڈر نے استعفے سے انکار کر دیا اور پھر عمران خان کا مستقبل، ان کے کیس سے متعلق جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے بھی خبر جو ہے پروگرام میں شامل کریں گے۔ لیکن رائے صاحب، پروگرام شروع کرنے سے پہلے جو سب سے شروع میں خبر اور جو میں جاننا چاہتا ہوں وہ خبر ایک پی ٹی آئی کی خاتون کی ہے، اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور کیا ہوا یہ ہمیں بتائیں، کیونکہ ابھی تک یہ رپورٹ بھی نہیں ہوا۔ اور پھر جو صدر عارف علوی صاحب کے حوالے سے خبر تھی رائے صاحب، اس کے اوپر بھی دو ٹوک کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ خبر بریک کی تھی کہ عارف علوی صاحب اپنے ایوان صدر کو نہیں چھوڑیں گے، سینے سے لگا کے رکھیں گے۔ لاہور گئے، واپس آ گئے، اور پھر آپ نے اسی پلیٹ فارم پہ بتایا تھا کہ ان کے جو دعوت نامے ہیں، جو ان کا شیڈیول ہے، اس کے اوپر بھی ان کے نام جو ہیں وہ درج ہیں۔ لیکن رائے صاحب، یہ خاتون، یہ کہانی اصل کیا ہے یہ بتائیں ہمیں، اور یہ ماجرا کیا ہے، یہ خاتون کون ہے اور ان کا کیا تعلق ہے تحریک انصاف کے ساتھ؟ دیکھیں عاشور صاحب، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ خاتون کوئی خدیجہ شاہ نہیں ہے، کوئی صنم جاوید نہیں ہے، کوئی طیبہ راجہ نہیں ہے، جن کو 9 مئی کے واقعات کے الزام میں جیل میں ڈالا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کی شناختی پریڈ بھی مکمل ہو گئی۔ ایک دن آتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جج صاحب اویلیبل نہیں ہیں، دوسری پیشی پر یہ کہا جاتا ہے کہ وکیل نہیں ہے، تیسری پیشی پر یہ کہا جاتا ہے کہ نئی دفعات شامل کر دی گئی ہیں پولیس کی جانب سے، انسداد دہشت گردی کی کبھی دفعات لگائی جاتی ہیں۔ اور اس طرح یہ جو خواتین ہیں، ان کے اوپر جس طرح کا جبر کیا جا رہا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن ہم جس خاتون کی سٹوری آپ کو سنا رہے ہیں عاشمی صاحب اور اپنے ویورز کو، یہ بڑی تکلیف دہ سٹوری ہے۔ یعنی کم سے کم میرا دل بڑا دکھا ہے اس خبر کو پڑھ کر اور یہ محسوس کر کے کہ یہ خاتون کیا فیل کر رہی ہوں گی کہ انہوں نے کیا جرم کیا ہے پاکستان آ کر۔ یہ ایسی خاتون ہے عاشمی صاحب جو کہ WHO کے لیول پر، WHO کے لیول پر یعنی عالمی ادارہ صحت کے لیول پر ان کے کئی ذیلی اداروں کو کو چیئر کر چکی ہیں، اور ابھی بھی ایک بہت بڑے ادارے کو چیئر کر رہی ہیں، یعنی مشترکہ صدارت کر رہی ہیں۔ اس کے بعد UN کے لیول پر کئی اداروں کی مشترکہ صدارت کر رہی ہیں۔ پاکستان کے لیے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بڑے فخر کی بات ہے کہ ایک پاکستانی خاتون اتنی قابل ہیں، اتنی پڑھی لکھی ہیں کہ ان کی اتنی ایکنالجمنٹ ہے کہ عالمی اداروں کے اندر ان کی اتنی پذیرائی بھی ہے اور اتنے اعلیٰ عہدوں پر وہ کام بھی کر رہے ہیں۔ لندن سے، یہ جو ہاشمی صاحب آپ کا شہر ہے جہاں دنیا کے بہترین تعلیمی ادارے ہیں، جس کے ایجوکیشن سسٹم کو دنیا کا بہترین ایجوکیشن سسٹم مانا جاتا ہے، یہاں سے انہوں نے میڈیسن میں PhD کی، رائل کالج آف فزیشن اس کی وہ فیلو ہیں، اور اس کے بعد ابھی بھی کئی گلوبل فاؤنڈیشنز کے ساتھ مل کر وہ کام کر رہی ہیں انسانیت کی بہتری کے لیے۔ بی بی سی جو ایک انتہائی معتبر عالمی ادارہ ہے، BBC نے ان کو دنیا کی 100 بااثر ترین خواتین میں شامل کیا تھا۔ یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا، اور ان کو 100 بااثر ترین خواتین میں اس لیے شامل کیا گیا تھا، دنیا کی، پاکستان کی نہیں دنیا کی، کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے دور میں احساس پروگرام کو بہت سکسیسفلی ڈرائیو کیا تھا۔ کووڈ کے دوران انتہائی صاف اور شفاف طریقے سے لوگوں کو ریلیف فراہم کیا گیا تھا۔ دن رات انہوں نے محنت کی اور لوگوں کو اس قسم کا ریلیف ملا کہ احساس پروگرام کی گونج UN کے لیول پر سنائی دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ باقی جو ممالک ہیں ان کو پاکستان کے احساس پروگرام کو فالو کرنا چاہیے، اس کا ماڈل جو ہے اس کو فالو کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے کووڈ سے افیکٹڈ جو آپ کی لوور یا لوور مڈل کلاس ہے اس کو ریلیف کیسے دینا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ ثانیہ نشتر صاحبہ کی۔
ثانیہ نشتر صاحبہ جو کہ WHO کے کئی اداروں کی سربراہی کر رہی ہیں، یعنی کو چیئر کر رہی ہیں، کئی گلوبل فاؤنڈیشنز کی ممبرز ہیں، UN کے لیول پر کئی اداروں کی سربراہی کر رہی ہیں، لندن سے میڈیسن میں PhD کرنے کے بعد رائل کالج آف فزیشین کی فیلو ہونے کے باوجود آپ کو پتا ہے کیا ہوا ہے؟ ان سے نیب میں 1 گھنٹہ 23 منٹ تک تفتیش کی گئی ہے۔ 1 گھنٹہ 23 منٹ ان کو نیب میں بلایا گیا اور صرف عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بیان دلوانے کے لیے ہراساں کیا گیا۔ اور نیب کے جو افسران ہیں، میں تمام افسران کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو نیب کی بیٹ کرنے والے صحافی ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو نیب کے افسران ہیں ان میں زیادہ تر ایسے ہیں جو کہ نیم پڑھے لکھے ہیں، کوئی اتنے کوالیفائڈ نہیں ہیں۔ کوئی ڈیپوٹیشن پر اپنی مرضی کے مطابق جب کسی کو آپ یہ کہہ لیں کہ کسی سے ٹائٹ کروانا ہو کسی خاص آفیسر سے، تو ڈیپوٹیشن پہ کبھی ادھر بھیج دیا جاتا ہے، ادھر سے ادھر۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ثانیہ نشتر یہ کہہ رہی ہوں گی کہ میں اپنا اتنا روشن مستقبل چھوڑ کر لندن سے PhD میڈیسن کے شعبے میں کر کے UN یعنی اقوام متحدہ کے لیول پر اتنے بڑے بڑے اداروں کی سربراہی چھوڑ کر یہاں پاکستان میں اس لیے آئی تھی کہ کیا مجھے نیب جو ہے وہ اس طرح سے اپنے دفاتر کے چکر لگوائے، مجھے اس طرح سے ہراساں کرے، مجھ سے تفتیش کی جائے۔ یعنی ان کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، کسی قسم کا کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اس بات کو اپریشیٹ کریں، ہم کیا میسیج دے رہے ہیں ان لوگوں کو، ان پاکستانیوں کو جو ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، جنہوں نے باہر کے ممالک میں اپنا نام بنایا، جو اب پاکستان آ کر پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت یہ ریاست اپنے لوگوں کے ساتھ کس قسم کی اندھیر نگری مچائے ہوئے ہے۔ اور پھر میں جب یہ کہتا ہوں کہ یہ فراڈ ریاست ہے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ناکام ریاست سے بات آگے بڑھ گیا، فراڈ ریاست کے اوپر یہ بات آ گئی۔ اچھا راز صاحب، یہ نیب کا ہمیشہ سے obviously ایک طریقہ کار رہا ہے کہ وہ لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں اور کسی کے کہنے پہ سب کچھ کیا جاتا ہے، اور آخر میں ان سے عدالتوں میں راز صاحب کچھ پروف نہیں ہوتا۔ آپ مجھے تنقید میرے پہ کرتے رہے اوور دا ایئرس کہ یار آپ نیب کے حوالے سے جو ہے، میں کہتا تھا ہمیشہ کہ راز صاحب جو چیزیں پروف نہ ہونا ان کا کوئی فائدہ نہیں، صرف یہ زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، اور آج انہی ٹولز کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، راز صاحب ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی کچھ ہلچل ہوئی ہے آخر کار، اور کافی دنوں کے بعد ہمیں ہلچل جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے۔ اس فیصلے کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے راز صاحب ایک جج دلاور ہیں جنہوں نے 32 صفحات جو ہیں وہ صرف 30 منٹ میں لکھ دیے، اور ایک ہمارے جج چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جنہوں نے جو 32 صفحات ہیں اسے لکھنے میں 96 دن لگا دیے۔ یہ دونوں باتیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور دونوں کی کارکردگی جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ رائے صاحب، یہ جو کیس ہے جس کا حوالہ شہباز سپیڈ سے فیصلہ لکھا جج دلاور نے، ہمایوں دلاور نے، شہباز سپیڈ سے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو رائے صاحب فیصلہ ہے جس کا حوالہ میں دے رہا ہوں، یہ 96 ڈیز لگے ہیں اس فیصلے کو سنانے کے حوالے سے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ جو فیصلہ سنایا اس میں بھی رائے صاحب بہت سارے سکم موجود ہیں۔ ایک ایک کر کے جو 10 حملے میں اسے کہوں گا کہ جس طرح سپریم کورٹ پر کیے گئے ایک تاخیری حربے ہوتے ہیں، یہ ایک تاخیری فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے دیا گیا۔ 32 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ آیا جی، 3 ججز پر، جو فیصلے میں لکھا گیا کہ 3 ججز پر اٹھائے گئے اعتراضات کی قانون کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اعتراض کی درخواست اچھی نیت کے بجائے بینچ رکن اراکین کو ہراساں کرنے کے لیے دائر کی گئی۔ وفاقی حکومت نے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے تاخیری حربے استعمال کیے۔ وفاقی حکومت نے عدالت کی بے توقیری کی۔ عدالت کی بے توقیری کا سلسلہ 1 مارچ 2023 سے شروع کیا گیا۔ 1 مارچ 2023 سے کہا گیا کہ 4-3 کی اکثریت سے اسپیکر کی درخواست مسترد کی۔ وفاقی حکومت 4 اپریل کے فیصلے کو چیلنج کرنے کی بجائے الیکشن کمیشن کی نظرثانی اپیل کے پیچھے چھپی رہی۔ وفاقی حکومت کا مقصد اپنی بے عملی کو جواز دینا تھا۔ پھر اعتراض کی درخواست دائر کرنے کا مقصد چیف جسٹس پاکستان کو بینچ سے الگ کرنا تھا۔ وفاقی وزراء نے مختلف مقدمات سننے والے ججز کے خلاف بیان بازی کی۔ وزراء نے صوبائی اسمبلیوں میں انتخابات کے خلاف کیس میں اشتعال انگیز بیانات دیے۔ 15 مئی کو پنجاب اسمبلی میں، 14 مئی کو انتخابات کے عدالتی فیصلے پر رکاوٹ کے لیے مظاہرہ کیا گیا۔ اس مظاہرے کا پریشان پہلو حکومت کی اتحادیوں کے ساتھ مل کر سپریم کورٹ کے خلاف احتجاج تھا۔
اور ایک مدد فراہم کرنا تھا. ان سب کا مقصد عدالت اور ججز پر دباؤ ڈالنا تھا تاکہ وہ کوئی بھی فیصلہ نہ کر سکے. حق میں فیصلہ دیں تو ٹھیک ہے، خلاف آیا تو احتجاج ہوگا. وفاقی حکومت کی مدد سے پاور شو عدلیہ کی آزادی پر براہ راست ایک حملہ کہا گیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے عدالتی فیصلے نہ ماننے پر وفاقی حکومت کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی نہیں کی. آڈیو لیکس آنے پر وفاقی حکومت اتحادی جماعتوں نے عدالتی فیصلوں کارروائی پر دھمکیاں دی. جارحانہ مظاہرے میں چیف جسٹس پاکستان کو سنگین نوعیت کی دھمکیاں دی گئی اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عدلیہ کو پریشرائز کیا جا سکے. رائے صاحب، وہ منیر نیازی صاحب کا شعر ہے نا کہ میں بہت دیر کر دیتا ہوں، تو رائے صاحب بہت دیر نہیں ہو گئی؟ اور دیر ہوئی ہے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، بہت دیر نہیں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. تو یہ جو ہمیشہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یقیناً یہ ہمارے عزت مآب جناب سرکار عالی مرتبت چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے لیے. یہ فیصلہ اگر حکومت ہی اس وقت دیتے، اس وقت پتہ نہیں کیا خوف تھا انہیں، ڈر تھا ان کی پینشن روک لی جائے گی، ان کے خلاف ان کی کردار کشی کی جائے گی، انہیں سڑکوں پر ان کے پتلوں کو گھسیٹا جائے گا. رائے صاحب، کیا کیا جا سکتا تھا؟ یہ دلیر کیوں نہیں بنتے؟ نہ یہ نام کے دلیر ہیں، نہ یہ کام کے دلیر ہیں. یہ کون لوگ ہیں رائے صاحب؟ آشفی صاحب، میں اس فیصلے سے جڑے ایک واقعے کا عینی شاہد ہوں، اور یہ واقعہ میں اپنے ویورز کو سناتا ہوں. ہمارے ویورز کے کانوں سے دھواں نکل جائے گا. میں عینی شاہد ہوں، گواہ ہوں اس واقعے کا. ایک تو جو آپ نے کہا کہ میں دیر کر دیتا ہوں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میرے جاگنے سے پہلے ہمیشہ دیر کر دیتے، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. ہمیشہ دیر کر دیتے. ہاں جی، وہ کوئی ایک پروبیبلی انڈین سانگ بھی ہے کہ میرے جاگنے سے پہلے میری قسمت سو جاتی ہے، میں دیر کرتا نہیں، دیر ہو جاتی ہے. تو ابھی تو چونکہ وہ ریٹائر ہونے والے ہیں، تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ چلیں اب تو میرے خلاف شاید حکومت کو اتنی کارروائی نہیں کر سکے گی، تو اب میں یہ فیصلے سنانا شروع کروں تاکہ یہ داغ میں ساتھ نہ لے کر جاؤں. لیکن داغ تو لگا ہوا ہے. اچھا، جو چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ یہاں پر جو ریلی ہوئی تھی اور اس میں براہ راست سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا اور میری ذات نشانہ تھی اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان نشانہ تھے. اب ہاشمی صاحب، وہاں پر چیف جسٹس صاحب کے متعلق کیا الفاظ استعمال کیے گئے؟ اپنے ناظرین کے ساتھ معذرت سے پہلے تو میں معذرت کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ الفاظ اپنے ناظرین کو بتانے پڑیں گے، کیونکہ صحافت کے اندر آپ الفاظ کو چھپا نہیں سکتے. کیونکہ خدا نخواستہ کسی جگہ اگر دھماکہ ہوا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پر کوئی پٹاخہ پھٹا ہے. کسی جگہ پر کوئی حادثہ ہو گیا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر کوئی میلہ لگا ہوا تھا. تو اس لیے جب آپ صحافت کرتے ہیں تو آپ کو تلخ حقائق کئی مرتبہ جو مناسب الفاظ ہیں وہ بھی کوٹ کر کے بتانے پڑتے ہیں. تو جس وقت یہ فضل الرحمان انصار الاسلام کے جتھے لے کر داخل ہوئے تھے ریڈ زون میں، چیف جسٹس صاحب کو بھی پتہ ہوگا، ظاہر ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس بھی سوشل میڈیا کی رپورٹس بھی پہنچ جاتی ہیں. تو میں اس وقت ریڈ زون میں موجود تھا بطور صحافی. میں وہاں پر کوریج بھی کر رہا تھا، ایک چینل کے ہیڈ کے طور پر میں وہاں پر اپنی ٹیم کو سپروائز کر رہا تھا، اور میری پوری ٹیم وہاں پر رپورٹنگ ٹیم موجود تھی. تو دو بہت غیر معمولی چیزیں جو میں نے وہاں پر دیکھیں، ایک تو یہ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے نامناسب الفاظ ہیں لیکن بتانا بہت ضروری ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے متعلق یہ نعرے لگائے گئے کہ چیف جسٹس کتا ہائے ہائے. یہ نعرے لگائے گئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس بندیال صاحب کے متعلق. اب میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں یہ الفاظ دہراتا اور بتاتا، کیونکہ صحافت کے اندر میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نامناسب الفاظ تو وہ پتہ نہیں اس سے وہ میسج کنوے نہ ہوتا. تو اتنا چیف جسٹس صاحب کو برے طریقے سے، جارحانہ طریقے سے یا بدنیتی کے ذریعے ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے یہ اس طرح کے نعرے لگوائے گئے. اور کوئی ایک آدھ سیکنڈ یہ نعرے نہیں لگے، اس کے اندر لوگوں نے نون لیگ کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، انصار الاسلام کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے. میں اس کا عینی شاہد ہوں. اس کے 2-3 کلپ جو ہیں ہمارے ویورز کو اگر وہ انٹرنیٹ پر جا کر چھانیں یا ٹویٹر پر جا کر چھانیں تو ان کو وہ کلپ بھی مل جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 کہ چیف جسٹس صاحب کے متعلق اور جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر، ان کے متعلق فضل الرحمان نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اگر 2-3 ججوں کی قربانی بھی دینی پڑ جائے آئین بچانے کے لیے، 2-3 ججوں کی قربانی بھی دینی پڑ جائے
تو وہ قربانی جائز ہوگی. اور اس وقت انصار الاسلام کے جتھے جو کہ سپریم کورٹ کے گیٹ سے 100 گز سے کم فاصلے پر تھے اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو دوسرے گیٹ سے وہاں سے انٹر ہونا پڑا, دوسرے گیٹ سے نکلنا پڑا, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو قتل کی دھمکی دے رہے تھے. یہ جو چیف جسٹس صاحب نے آج جو آپ نے تاخیری کا لفظ استعمال کیا, میں بھی ایک لفظ استعمال کر لوں کہ ایک پنجابی کی کہاوت ہے کہ ویلے دی نماز تے کہ ویلے دی ٹکراں, کہ نماز وہ ہوتی ہے جو کہ وقت پر ادا کی وقت پہ ادا جائے. جب نماز کا وقت گزر جائے تو آپ جتنے مرضی سجدے کریں وہ ٹکریں ہی کہلاتی ہیں. تو اس لیے نماز جو ہے وہ وقت کی ہوتی ہے. یہ جو محاورہ ہے یا کہاوت یہ ایسے مواقع پر بولی جاتی ہے کہ جب کوئی کام وقت پر نہ کیا جائے, وہ وقت گزر جائے اور اس وقت آپ کہیں کہ جی اچھا میں اب یہ کام کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ میں نے اپنے وی لاگس کے اندر بھی اور بھی بہت سے لوگوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب آج اگر آپ اپنے لیے نہیں کھڑے ہوئے تو عوام کے لیے کیسے کھڑے ہوں گے. میں نے تو اپنے ایک وی لاگ کے اندر اپنے تھم نیل کے اندر بھی لکھ دیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو اس طرح کر کے مخاطب کیا گیا فضل الرحمان کی جانب سے, اور ان کو مارنے کی دھمکیاں دی گئیں یا ان کو اس طرح سے ان کے لیے یہ کتا کے الفاظ استعمال کیے گئے. تو مجھے یہ بتائیں کہ چیف جسٹس صاحب نے 96 دن لگا دیے اس کا فیصلہ دینے میں. چیف جسٹس صاحب کو کیا خوف تھا کہ چونکہ شہباز شریف اور فضل الرحمان اور 13 جماعتیں حکومت میں ہیں تو ان کے کوئی مالی مراعات ضبط کر لیں گے یا ان کے خلاف کوئی ایسا اقدام کر لیں گے جس سے ان کو کوئی مالی طور پر نقصان ہوگا. جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ کیا اس بات سے خوفزدہ تھے کہ ان کی کوئی پینشن وغیرہ ضبط کروانے کے لیے کوئی غیر آئینی اقدام پارلیمنٹ کے ذریعے یہ حکومت نہ کرے. اب نگران حکومت آئی ہے تو اب آپ نے دھڑا دھڑ فیصلے دینا شروع کر دیے. نگران حکومت آنے کے بعد آپ کا ضمیر جاگ گیا, اب آپ نے دھڑا دھڑ فیصلے, آپ یہ دیکھیں کہ 3-4 فیصلے پچھلے 3-4 دنوں میں سنائے گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں 3-4 فیصلے اور سنائے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ آپ ایک کمزور جج تھے. آپ نے جو الیکشن کا فیصلہ تھا وہ دیا تو صحیح, لیکن اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے کوئی آرڈر جاری نہیں کیا, کسی پر توہین عدالت نہیں لگائی. اور آپ جو یہ تاخیری فیصلہ سنایا اس کے اندر بھی کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے تعامل کا مظاہرہ کیا. کس چیز کا تعامل کا مظاہرہ کیا؟ یعنی آئین کو رون ڈالا گیا. آپ آئین کو روندنے کے حوالے سے کیسے تعامل کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ اس میں ہاشمی صاحب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن تو چیف جسٹس کا ذاتی معاملہ نہیں تھا. ان کا جو آڈیو ٹیپس کا معاملہ تھا, چلیں وہ کہتے کہ چلیں جی میری اور میری ساس کی کوئی جو ایلیجڈلی ایک آڈیو لیک کی گئی تھی اس کا معاملہ تھا, تو میں نے کہا کہ چلیں یہ ذاتی معاملہ ہے. الیکشن تو پوری قوم کا معاملہ تھا, پوری قوم کی بقا کا معاملہ تھا. اس کے اوپر آپ نے شہباز شریف پر کیوں نہیں توہین عدالت عائد کرنے کی کوشش کی؟ توہین عدالت لگتی تھی شہباز شریف پر. اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی پر توہین عدالت لگی تھی, ان کو عدالت میں کھڑے ہونے کی سزا بھی ملی تھی. اور یوسف رضا گیلانی کا جرم شہباز شریف جتنا جرم بڑا جرم نہیں تھا. ان کا جرم تو صرف یہ تھا کہ عدالت کہہ رہی تھی کہ سوئس حکام کو آپ خط لکھیں آصف علی زرداری کی لوٹی دولت واپس لانے کے لیے, اور انہوں نے خط نہیں لکھا. یہاں پر تو ہاشمی صاحب الیکشن جو قوموں کی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے, جب ملک ڈوب رہا تھا تو آپ نے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے لیے شہباز شریف کے معاملے پر تو شاید ہماری عدلیہ کی کوئی ٹانگیں کانپ رہی تھی, کم سے کم اسحاق ڈار کو طلب کر لیتے کہ آپ فنڈ کیوں نہیں دے رہے. چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آپ اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بھی آپ اس وقت اکثریت میں تھے, 5 جج صاحبان پر مشتمل ہوتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل. تو آپ چیف جسٹس کی حیثیت سے آپ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس چلنا چاہیے تھا کہ جو کہ پی ڈی ایم کی بی ٹیم بن کر الیکشن میں جان بوجھ کر تاخیر کر رہے تھے. آپ اس وقت ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھ کر بیٹھے رہے, اور اب جب آپ کی ریٹائرمنٹ بالکل قریب آ گئی ہے, اب جب شہباز شریف کی حکومت چلی گئی ہے, نگران حکومت آ گئی ہے, تو اب یہ آپ فیصلے سنا کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی آپ تاریخ لکھ رہے ہیں. کوئی تاریخ نہیں لکھ رہے لوگ. اس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی تعریفیں بھی کر رہے تھے. چیف جسٹس صاحب نے آدھی رات کو, ہاشمی صاحب وہ رات مجھے نہیں بھولتی اور اسلام آباد کے صحافیوں کو نہیں بھولتی, کہ قاسم سوری کی رولنگ کے اوپر آدھی رات کو چیف جسٹس صاحب گاؤن پہنا ہوا اور وہاں پر اپنے ایک روم کے اندر سارے جج صاحبان کو اکٹھا کر لیا. پھر یہ خبر لیک کروا دی کہ سپریم کورٹ کے اندر سارے جج صاحبان جا رہے ہیں آدھی رات کو. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ جو اس وقت چیف جسٹس تھے, وہ آدھی رات کو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ
کی لائٹس آن کروا دی صرف اس خدشے کے اوپر کہ جناب باجوہ کو ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے طور پر کہیں عمران خان صاحب برطرف نہ کر دیں، اور وہ بھی گاؤن پہن کر اسلام آباد ہائی کورٹ بھاگے آدھی رات کو پہنچ گئے جناب باجوہ کو بچانے کے لیے۔ تو یہ ہے ہماری عدلیہ، اور یہ میں جسٹس عطر امین اللہ کے متعلق بتاؤں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے دلیر ترین ججز میں سے ایک ہیں، لیکن ان کا بھی یہ لیول تھا کہ وہ آدھی رات کو پہنچ گئے ایک فیک بوگس پٹیشن پر کہ جناب باجوہ کو برطرف کر رہے ہیں عمران خان صاحب بطور پرائم منسٹر، تو یہ برطرفی روکی جائے۔ تو ہاشمی صاحب ادھر تو اتنی پھرتیاں، یعنی ایک دن بھی آپ نے صبر نہیں کیا، آج خود نوٹس لے لیا، اسی وقت بٹھائے سارے جج صاحبان۔ تو اب کیا ہوا تھا، 96 دن آپ کو لگ گئے یہ فیصلہ دینے میں۔ آپ کا جو الیکشن کا فیصلہ تھا اس کے اوپر تو عمل درآمد آپ نے کروایا ہی نہیں۔ اب آپ بالکل ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچ کر، ایک اور پنجابی کی کہاوت ہے کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنا، تو اب آپ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے یہ تمام فیصلے کر رہے ہیں، لیکن اب آپ کے فیصلوں کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے میں اگین یہ کہتا ہوں کہ چیف جسٹس بندیال صاحب کا بہت احترام ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب جیسے جو جج صاحبان ہیں ان کو تاریخ کوئی بہت اچھے الفاظ میں جج نہیں کرتی، بہت اچھے الفاظ میں ان کو یاد نہیں رکھا جاتا۔ اگین میں یہ کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ میں ایک صحافی اور ایک صحافت کے ادنا سے طالب علم کے طور پر میری جو ایک صحافت کی نوز فار نیوز ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ جو کہ چیف جسٹس کا حلف اٹھا رہے ہیں 17 سپٹمبر کو، اور صدر عارف الوی ہی ان سے حلف لیں گے، میں خود اس تقریب میں بھی موجود ہوں گا، تو میری سینس یہ کہتی ہے کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ جسٹس بندیال سے زیادہ تگڑے جج ثابت ہوں گے، اور جس طرح کے فیصلے کچھ ہلکے کروانا چاہتے ہیں وہ کوئی اتنا ترن والا ثابت نہیں ہوں گے، اور اس طرح کے فیصلے شاید نہ آئیں جس طرح کے بہت سے ہلکے یا شریف خاندان توقع کر رہا ہے۔ رائے صاحب، پنڈی سے ہواؤں کا رخ جو ہے بدل رہا ہے، اور یہ ہوائیں جو ہیں کسی کو اچھی نہیں لگ رہی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت لوگوں کے نام جو ہے وہ سٹاپ لسٹ میں شامل کیے جا رہے ہیں۔ نیب کے اندر بھی کاروائیاں تیز ہو رہی ہیں، الیکشن کمیشن بھی جو ہے جو اس کا رویہ ہے ٹورڈز پاکستان پیپلز پارٹی، اس سے بھی آصف علی زرداری اینڈ کمپنی جو ہے وہ خوش نظر نہیں آتے۔ کچھ سوالات کیے گئے، پاکستان کی معیشت کون ٹھیک کرے گا؟ آصف علی زرداری کے فرزند نے اس کا جواب دیا کہ جو کوشش کر رہے ہیں یہ ان سے نہیں ہوگا، یہ کام کس کا ہے، انہوں نے اس پہ بھی بات کی، لیکن جو نکات کہے، جو میڈیا کے سوالوں کا جواب دیا، ایک ایک کر کے رکھتے ہیں اپنے سننے والوں کے سامنے۔ پیپلز پارٹی جو بلاول صاحب ہیں ان کے مطابق جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جلد سے جلد انتخابات جو کروائے جائیں، آئین کے مطابق 90 روز میں انتخابات کرانا جو ہے وہ پاکستان کی ضرورت ہے۔ ہم وہ الیکشن جیت کر پاکستان کی عوام کی خدمت کر سکیں گے، عوام کو مشکل معاشی حالات سے نکال سکیں گے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے چلا آ رہا ہے، اور ہر بار کردار کشی کرنے والوں کو اپنی کارکردگی سے منہ توڑ جو ہے وہ ہم نے جواب دیا۔ خان صاحب کے لیے بھی ایک پیغام تھا کہ آصف علی زرداری نے 30 برس جو ہے وہ سیاست کی، 11 برس جیل میں گزارے، تکالیف کا سامنا کیا۔ سیاستدانوں کو حوصلہ دینا چاہیے، اس وقت جو لوگ جیل میں ہیں ان کو بھی تکالیف کا سامنا ہے، لیکن میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ جن کٹ پتلیوں کو 30 برس محنت کر کے سامنے لایا گیا، انہوں نے عسکری تنصیبات پر حملے کیے۔ رائے صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ 2018 کے شاید انہوں نے جو ووٹ بینک اور نتائج تھے الیکشن کے، وہ انہوں نے دیکھے نہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ، رائے صاحب، سب سے زیادہ جو ووٹ پڑے ہیں وہ تحریک انصاف کو پڑے۔ اگر پارٹی کے اندر یعنی حکومت بنانے میں الیکٹیبلز کو لیفٹ رائٹ کرنے کی بات ہوتی تو ہم کہتے کہ یار آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن رائے صاحب پاکستان کے عسکری جو جس طرح وہ پن پوائنٹ کر رہے ہیں جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ پر 2018 میں کہ جناب انہوں نے جتوانے میں ان کا کردار تھا، تو کیا وہ الیکشن والے دن ٹھپے لگاتے رہے ہیں جا کر پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ کو بڑھاتے رہے ہیں؟ یہ شاید بلاول زرداری صاحب جو ہے نا وہ ریکارڈ کو شاید وہ پڑھنا نہیں چاہتے، یا پڑھ کر جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک پیغام دیا ہے، سوال ان سے ہو رہے تھے جس کا وہ جواب دے رہے تھے کہ کٹ پتلیاں بنانے والوں کے لیے بھی واضح پیغام ہے کہ آپ کو بھی پاکستان کے عوام خبردار کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر اس قسم کے تجربے کرنا بند کرو۔ اگر عوام میاں نواز شریف کو منتخب کرے تو قبول کریں، پیپلز پارٹی کو کرے تو قبول کرے، اور اگر تحریک انصاف کو منتخب کرے تو اسے بھی ہمیں قبول کرنا ہوگا۔ مسائل کا حل آرمی چیف کے پاس نہیں ہے، ایک سوال ان سے ہوا،
اور انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ عوام کی پہنچ نہ عدلیہ کے پاس ہے اور نہ ہی آرمی چیف کے پاس، اس لیے عوام اپنے مسائل بھی ہمیں بتاتے ہیں۔ اور الیکشن کمیشن کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ملک میں قواعد و ضوابط پر دوہری پالیسی کیوں ہے۔ اگر جو بھی پابندیاں قوانین سندھ پر لاگو ہیں تو پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی لاگو ہونی چاہیے۔ راج صاحب، یہ جو آرمی چیف والا سوال ہے، پاکستان کی کسی نے پوچھا نا، وہاں پہ بھی شرارتی ٹولہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھیں سر، یہ تو ایک روڈ میپ بھی انہوں نے دے دیا، معاشی پالیسیز کا اعلان کیا جا رہا ہے، کاروباری شخصیات سے مل رہے ہیں، اور یہ صحافی عموماً ایسے سوالات جو ہیں وہ کروائے بھی جاتے ہیں۔ لیکن سوال راج صاحب بڑا جرمن ہے۔ یہ جو لنک ہے پاکستان کی عوام کا، پاپولر ووٹ بینک کا، جمہوریت کا، وہ تو سر تقاضا یہی کرتی ہے کہ عوام کے مسائل عوام کے نمائندوں سے ہی حل کروائے جائیں۔ اور ماضی میں ہم نے دیکھا، جنرل ضیاء کے دور سے ہم یہ راج صاحب دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی آؤٹ آف دا وے سولوشن معیشت کے لیے پیش کیا جاتا ہے نا، وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کچھ دنوں کے لیے سب کچھ ٹھیک کر کے معیشت جن کا کام ہے ان کے حوالے کر دیں گے، مشرف صاحب نے بھی یہ نعرہ لگایا، جنرل باجوہ کسی اور چکر میں پڑ گئے، لیکن یہ پاکستان کے لیے شاید یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ ایگری کرتے ہیں جو بلاول زرداری صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں ان سے؟ ہاشمی صاحب، بلاول زرداری کی آرمی چیف کے حوالے سے جو چیخیں نکل رہی ہیں، اس کے پیچھے ایک بڑی تلخ ملاقات کی کہانی ہے۔ یہ بھی بڑی حساس نوعیت کی سٹوری ہے۔ اس ملاقات کا حال احوال مختصراً اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اس کو جمہوری اقدار کے حوالے سے دیکھیں یا آپ یہ کہہ لیں کہ ملک کیسے آگے چلے گا اس حوالے سے دیکھیں، تو بلاول زرداری کی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ عوام کی جو ایکسیس ہے وہ آرمی چیف تک نہیں ہوتی، عدلیہ کے چیف تک یعنی چیف جسٹس تک یا سپریم کورٹ تک براہ راست ایکسیس نہیں ہوتی، اس لیے سیاستدانوں نے ہی ملک کو آگے لے کر جانا ہوتا ہے۔ لیکن بلاول زرداری کو یہ باتیں اب کیوں یاد آ رہی ہیں جب جناب باجوہ کے ساتھ مل کر، جب عدلیہ کے ساتھ مل کر وہ عمران خان صاحب کی حکومت رجیم چینج آپریشن کے ساتھ گرا رہے تھے، تو اس وقت ان کو یہ جمہوریت پسندی، اصول پسندی کیوں نہیں یاد آئی؟ آج ان کو یہ بات کیوں یاد آ گئی کہ عمران خان صاحب کو بھی اگر ووٹ ملتا ہے اور عمران خان صاحب کو لوگ الیکٹ کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کو چانس دینا چاہیے، پیپلز پارٹی کو الیکٹ کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو چانس ملنا چاہیے، اور نون لیگ کو بھی اسی طرح اگر ووٹ ملتا ہے تو ان کو بھی چانس ملنا چاہیے۔ اس کے پیچھے جو ہے، یعنی یہ جو پورا چینج آف مائنڈ ہے بلاول زرداری کا، سو کالڈ چینج آف مائنڈ، جو کہ ایک نئی حکمت عملی ہے، اس کے پیچھے ایک تلخ ملاقات کی کہانی ہے۔ اب بلاول زرداری صاحب خود بھی بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کی ایک خفیہ ایجنسی جس کا تعلق پاکستان کی فوج سے ہے، پاک آرمی سے ہے، اس خفیہ ایجنسی کے ایک اعلیٰ ترین آفیسر سے پیپلز پارٹی کی کس شخصیت کی ملاقات ہوئی جو کہ بہت تلخ نوٹ پر ختم ہوئی، جس کے اندر بہت آپ کہہ لیں کہ ناخوشگوار لمحات تھے، بہت شکوے شکایات کی گئی۔ لیکن جب پیپلز پارٹی کے یہی جو رہنما تھے، سب سے زیادہ اس کے متعلق بلاول زرداری صاحب کو پتہ ہے، اور میں یہ کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بلاول زرداری صاحب کو اس ملاقات کے متعلق سب سے زیادہ پتہ ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ ملاقات ہوئی، تلخیوں پر ختم ہوئی، حد سے زیادہ شکوے شکایات کیے گئے، کوئی ٹون کو ایگریسو کرنے کی کوشش کی گئی، تو پھر آصف علی زرداری کو انٹروین کرنا پڑا۔ آصف علی زرداری تک یہ بات پہنچائی گئی کہ اس قسم کی ٹون میں ہم سے بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک تو آپ لوگ کرپٹ ہیں، آپ لوگوں نے کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے، آپ لوگ پورا سندھ لوٹ کر کھا گئے، اور اس کے بعد اس طرح کی ٹون میں بات چیت کرنا یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اور پھر آصف علی زرداری نے جا کر یہ معاملہ، آپ یہ کہہ لیں کہ اگر ہم اس کو پولیٹیکل کانٹیکس میں کہیں کہ سیاسی طور پر معافی تلافی میں ختم کروایا، یعنی معافی جا کر مانگی دبے لفظوں میں، اور یہ معاملہ ختم کروایا کہ چلیں یہ جو ہمارے جس شخصیت نے ملاقات کی اس اعلیٰ ایجنسی کے اعلیٰ آفیسر کے ساتھ، اس کو آپ معاف کر دیں۔ تو اشاروں کو لائے ہوئے میں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ ملاقات کس کے ساتھ کس کی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے متعلق سب سے زیادہ جو جانتا ہے شخص وہ بلاول زرداری جانتے ہیں۔ نمبر ایک بات تو لوگ گیس کر لیں کہ کس کی ملاقات ہوئی ہوگی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی مراد علی شاہ کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل کرنے کی خبر آئی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں کی، یہ کیوں آ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے نام سٹاپ لسٹ میں کیوں شامل کیے جا رہے ہیں؟
فضل الرحمان نے اچانک پیپلز پارٹی کے خلاف بیان کیوں داغا؟ کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کی اندرونی سٹوری ہم لوگوں کے سامنے، اپنے ویورز کے سامنے رکھیں گے۔ آخر فضل الرحمان کو اچانک آؤٹ آف نو ویئر یہ سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ پیپلز پارٹی اصل میں موجودہ تباہی کی ذمہ دار ہے؟ ہم تو فوراً الیکشن چاہتے تھے، عمران خان صاحب نے جب اسمبلی توڑی تھی تو ہم یہ چاہتے تھے کہ اسی وقت الیکشن ہو جائے، لیکن پیپلز پارٹی اپنی سندھ کی حکومت بچانا چاہتی تھی۔ اصل میں وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ وہ سندھ میں اپنی لوٹ مار کا سلسلہ 1 سال مزید دراز کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ جو سارے ڈاٹس ہیں اس کو کنیکٹ کریں تو اس کے اندر پیچھے کہانی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ دوبارہ سے نون لیگ کو پاکستان کے اوپر مسلط کرنے کا پلان فائنلائز ہو چکا ہے۔ آصف زرداری کی یہ خواہش تھی اور انہوں نے نواز شریف کے ساتھ دبئی میں جو ان کی میٹنگز ہوئی تھیں، جس کو دبئی پلان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں جا کر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یا تو آپ نگران وزارت عظمیٰ ہمیں دیں، نگران وزارت عظمیٰ، اگر آپ نے نگران وزارت عظمیٰ بھی ہمیں نہیں دینی تو پھر اگلا وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ اب یہ بھی ایک بارگیننگ چپ کے طور پر انہوں نے اس چیز کو استعمال کیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ پنجاب جب تک پیپلز پارٹی نہیں جیت سکتی اس وقت تک ظاہر ہے کہ بلاول زرداری تو پرائم منسٹر نہیں بن سکتے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، تو ان کا یہ خیال تھا کہ چلیں پھر نون لیگ جو ہے وہ پنجاب میں ہمیں آؤٹ آف وے جا کر اکوموڈیٹ کرے۔ لیکن چونکہ نواز شریف کو یہ پتہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے ساتھ آن بورڈ ہے، اس لیے انہوں نے پیپلز پارٹی کو کسی بھی قسم کا حصہ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ نگران حکومت میں آپ کو ہم نے کافی حصہ دیا، اور پھر نون لیگ اس وقت یہ آپ کہہ لیں کہ اس بات سے بڑی اریٹیٹ ہوئی ہے کہ یہ نگران حکومت کا حصہ تو تھے، لیکن جتنی تباہی نگران حکومت نے مچائی، جو 16 مہینے کی جو حکومت تھی شہباز شریف کی، یعنی رجیم چینج آپریشن، اس کے اندر پیپلز پارٹی شامل تو تھی، لیکن جتنی تباہی اس 16 مہینے کی حکومت میں ہوئی وہ سارا گند جو ہے، جو کہ یقیناً نون لیگ نے کیا، لیکن وہ سارے کا سارا گند کا ٹوکرا یہ چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کہ وہ نون لیگ اٹھائے۔ اس لیے بار بار پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ کبھی ANP کو لانچ کروا کے وہ نون لیگ کے اوپر اس کی ساری ذمہ داری ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے اب احسن اقبال بھی ریئیکٹ کر رہے ہیں، فضل الرحمان بھی ریئیکٹ کر رہے ہیں، تاکہ پیپلز پارٹی کو یہ جو گند ہے اس کا ایکولی کریڈٹ لینے پر مجبور کیا جائے۔ اچھا، دوسری جانب جو آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں، اگر آپ ان کو اس طرح کے پیغامات پہنچائیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ پتہ اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کرپٹ ہیں۔ عمران خان صاحب کی تو کوئی مجبوری نہیں تھی، عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ نہ میں کرپٹ ہوں، میرے اوپر جو کیسز بنائے گئے ہیں یہ بوگس ترین کیسز ہیں، نہ میں نے کہیں بھاگنا ہے۔ یہ انٹیروگیشن جب بھی کمپلیٹ ہوگی، یا سب کو پتہ ہے کہ انٹیروگیشن تو پہلی کمپلیٹ ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، اس لیے عمران خان صاحب نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کوئی ڈیل نہیں کی، باہر جانے سے بھی انکار کر دیا۔ لیکن آصف علی زرداری کو پتہ ہے، پوری پیپلز پارٹی کی قیادت کو پتہ ہے کہ ہمارے تو ہاتھ جو ہیں وہ کرپشن سے لتھڑے ہوئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے۔ اس سے پہلے کی جو فوجی قیادتیں رہیں، جنرل عاصم منیر سے پہلے کی فوجی قیادتیں، میں آمنے سامنے بطور صحافی، صرف میں نہیں اور بھی اسلام آباد کے 10-12 جو صحافی ہیں، ان کو یہ موقع ملتا رہا کہ وہ آرمی چیفز کے آمنے سامنے بیٹھ کے بریفنگز اٹینڈ کرتے رہے، اور ہمیں یہ بتایا جاتا رہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادتیں کرپٹ تھیں اور کرپٹ ہیں، اور ان کی فائلز ہمارے پاس ہیں۔ تو اس وجہ سے اب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی ان کو، یعنی پیپلز پارٹی کو، سخت پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ اپنی سیاسی اوقات میں آ جائیں، ہمیں پتہ ہے آپ کی کرپشن کی فائلز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہ جو آپ اس وقت کوئی اوور سمارٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اوور سمارٹ بننے کی کوشش نہ کریں۔ تو بلاول زرداری نے بھی اب یہ اصل میں کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ایک ناراضی کا پیغام دینے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی یہ پیغام دینے کی بھی کوشش کی کہ ہم کوئی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو شہباز شریف اینڈ کمپنی نے تاثر تو یہی بنایا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو یا تحریک انصاف کو ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے، تاثر تو یہی بنایا ہے نا شریف خاندان نے۔ تو بلاول زرداری اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دے رہے ہیں اور شریف خاندان کو کہ ہم پھر یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، یا جس کو ووٹ ملے وہ دوبارہ اقتدار میں آئے، اور ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ پریفرنس یہ ہو کہ تحریک انصاف اقتدار میں آ جائے، نون لیگ نہ آئے۔ تو یہ اصل میں ان پیغامات کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن جو ہماری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم پیپلز پارٹی کے معاملے پر اس طرح کے جو پیغام رسانی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
یعنی اس سے کوئی ان کو کوئی ریلیف وغیرہ ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے انلیس انٹل یہ نواز شریف اور آصف علی زرداری مل کر کوئی بات آپس میں تسویہ کر لیں یا طے کر لیں کہ اگلا جو الیکشن دھاندلی زدہ ہوگا اس کے اندر کس طرح سے اقتدار کی بندر بانٹ کرنی ہے۔ باقی بلاول زرداری کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ میسج کو اسی طرح لیا جائے گا کہ یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے یہ میسج ہمیں بھیج رہے ہیں، تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا جو میسج ہے اس کا ایک اور اثر ہے، کیونکہ عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں۔ چاروں جو آپ کی وفاق کی اکائیاں ہیں وہاں پہ بائنڈنگ فورس ہیں، اور پھر آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں ان کی حکومتیں تھیں جہاں پہ رجیم چینج آپریشن کیے گئے وہاں بھی۔ تو عمران خان صاحب کا دیا گیا میسج کچھ اور اثر رکھتا ہے۔ بلاول زرداری صرف اندرون سندھ کے لیڈر ہیں، تو وہ اس طرح کے میسج دیتے رہیں۔ کرپشن سے بھی ان کا پوری پارٹی کا جو چہرہ ہے وہ داغدار ہے، تو اس وجہ سے بلاول زرداری کو اس قسم کے سٹیٹمنٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔